میں نے پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی. اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہمیں اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور ہمیں توحید کا کنسیپٹ دیا. اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم صحیح رب کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی بے شک عبادت کے لائق ہے. اور عبادت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس ذات پہ توکل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ. اور اس کے کیا فروٹس ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، انشاءاللہ اس لیکچر میں اس کے کچھ پریکٹیکل طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ توکل ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین انشاءاللہ اس کے فروٹس کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، اور پھر ہم کچھ ریئل لائف سٹوریز دیکھیں گے انشاءاللہ اپنے ارد گرد بھی، اور باقی قرآن مجید میں بھی جو سٹوریز ہیں توکل کی، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اس لیکچر کے تھرو، اور انشاءاللہ ہمارا یقین بڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. جو لوگ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا اور یہ دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پہلا لیکچر بھی ضرور دیکھیں. اس میں میں نے ڈیفینیشن آف توکل اور ڈیپ کنسیپٹ آف توکل کے توکل کو اگر ڈیپلی دیکھا جائے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کی کوالٹیز کیا ہیں جو توکل کرتے ہیں. تو پہلا لیکچر ضرور سنیے گا، وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ واٹ از توکل کے نام سے. تو بہرحال اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل اینڈ اسٹوریز آف توکل انشاءاللہ. سو لیٹ اسٹارٹ جی. سو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ کین وی اٹین دا ٹروتھ فل ریلائنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے کچھ پریکٹیکل طریقے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کا جو سب سے زبردست طریقہ ہے، سب سے آپ کہہ لیجئے افیکٹو طریقہ، جس نے مجھے بھی بہت ہیلپ کیا ہے، اور آئی ایم شیور کہ جب آپ بھی یہ کریں گے تو آپ کا توکل بڑھے گا. دیٹ از نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز ایٹریبیوٹس. اللہ کو جاننا اور اللہ کے اسماء و صفات پہ غور کرنا، تدبر کرنا، اور ان کو بھی جاننا. اور اس میں ہمارے اسکالرز نے بہت لکھا ہے اللہ ہے کون. اس میں باقاعدہ میں دیکھیں ایک کورس ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ہے فقہ القلوب. اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے بارے میں بات کی، اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ. باقی یہ کہ 99 نیمز آف اللہ ایک کورس ہے، میرا بھی ایک کورس ہے اس کے اوپر یوتھ کلب کا، بٹ ابھی وہ ظاہر ہے اس کی ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی، بٹ فیوچر میں انشاءاللہ یہ کہ اس کورس کو پورا ہم اپلوڈ کریں گے اپنے LMS سسٹم پہ، اس پہ بھی نظر رکھیے گا. تو لیکن یہ کہ کتابیں اس پہ بہت لکھی گئی ہیں. عقیدہ کی جو مینلی کتابیں ہوتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ڈیٹیل میں ذکر ہوتا ہے، تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ، ایکسپلور کریں مزید. لیکن اس لیکچر میں بھی آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا. سو پہلا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اور اس کے جو صفات ہیں، جو نام ہیں، ان کے بارے میں جاننا. We need to know that every existing creature, provision, favor, blessing, good or evil, poverty or richness, sickness or good health, death or life, etc. all from Allah. یہ ہے اللہ پہ کامل یقین. اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، آیت نمبر 62 میں ہے نا، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور تمام چیزوں پر وہ وکیل ہے، ڈسپوزر آف افیئرس ہے، گارڈین ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 171 کہ اینڈ آل سفیشینٹ از اللہ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے. ہمیں سرٹنٹی سے پتہ ہونا چاہیے اللہ القوی ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوکیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوہاب ہے. یہ اللہ کے وہ خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. ان پہ مزید جو ہے وہ آپ غور کریں. میں ایک ویب سائٹ بھی ریفر کر دیتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے اللہ کا کوئی نام لکھیں، مثال کے طور پہ الوکیل، اور آگے سرچ پہ لکھیں الوکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن. تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے نام کو پریکٹیکلی بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن لائف میں کیسے ہو سکتی ہے. تو انڈرسٹینڈ قرآن ویب سائٹ ہے، لیکن گوگل پہ سرچ کرنے کا طریقہ ہے پہلے نام لکھا اللہ کا اور آگے ویب سائٹ لکھی انڈرسٹینڈ قرآن دیٹس اٹ، تو ایگزیکٹ وہ آرٹیکل کھل جائے گا اللہ کے نام سے جو ریلیٹڈ ہے. تو یہ پہلا بہت زبردست جو ہے وہ طریقہ.
دوسرا طریقہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کا ہے دی ایفرمیشن یعنی کنفرمیشن آف دا مینس اینڈ کازز. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں. کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی, اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے. کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے. جیسے کسی سفر پہ نکلیں تو توکل کر کے نکلیں تو سفر کے دوران اس توکل کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایگزام دینے گئے, توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات پہ, دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, صبح شام کے اذکار کیے ہوں, رائٹ, وہ ساری حفاظتی اقدام کیے ہوں, اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے. جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ, سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے, تیاری کر کے گئے, لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جاب نہیں دینے والا, یہ میری طرح ایک انسان ہے. نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس سے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ, میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا, راستہ اختیار کرنا, اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ, اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے, رائٹ. امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹل مائی پروویژن کمز ٹو می, کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا. تو امام احمد نے تبصرہ کیا, دس مین ہیز نو نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ ہیز میڈ مائی پروویژن انڈر دا شیڈ آف مائی سوارڈ. سبحان اللہ, یہ حدیث ہے, صحیح حدیث. تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ نو دیٹ دی اکمپلشمنٹ آف توکل نیور نگیٹس ٹیکنگ دیٹ دا مینز وچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ. اللہ ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیے جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. O you who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties or go forth all together. سبحان اللہ, یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ, اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power, including steeds of war, to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو, اسٹریٹجیز بنا لو, ٹھیک ہے نا, فائٹ کرو. اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے, ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ, کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا, وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا, تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں, اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے سکیں. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا, زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا, اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے, یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے, انشاءاللہ
اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا, اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے, اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے سچ بھی بولنا ہے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے, کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو, جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں, لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو نہیں بھولنا. اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں, وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے, عادت ہے, عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ, کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے, کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے, مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ, کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں, اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ, لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے.